سب سے پہلے آپ سب تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب ہمارے ایک کال پر کانفرنس میں شریک ہوئے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ خواجہ سرا اس معاشرے کا سب سے مظلوم اور محروم طبقہ ہے۔ افسوس کی انتہا تب ہو جاتی ہے جب حکومت اور پولیس خواجہ سراؤں کو حفاظت فراہم کرنے کے بجائے تنگ و ہراساں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت بخوبی اپنی ذمہ داری ادا کرتی اور جتنے خواجہ سرا قتل کیے گئے ہیں ان کو انصاف دلاتے۔ اوپر سے آپ ہی خواجہ سراؤں کو تنگ کر رہے ہیں۔ ضلع مردان میں یہ آج سب مردان سے آئے ہوئے ہیں اور ضلع مردان کے ہیں، اور اس میں بنیر کے خواجہ سرا ہیں اور سوات کے خواجہ سرا ہیں۔ ضلع مردان میں مردان پولیس اور مردان کا DPO خواجہ سراؤں کو پروگرامات نہیں کرنے دیتے۔ خواجہ سراؤں کو ضلع بدر کرنے کی دھمکی دی جاری رکھی ہوئی ہے۔ مردان DPO اور ان کے پروگرامات سے منع کر رہے ہیں مردان DPO۔ یہ کسی قانون میں نہیں لکھا کہ آپ کسی بھی شہری کو ضلع بدر کریں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خواجہ سراؤں کو تحفظ فراہم کریں۔ میں پولیس اور حکومت سے یہ سوال پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کو نہیں پتہ کہ پچھلے 4 مہینوں میں 6 خواجہ سراؤں کو قتل کیا جا چکا ہے، جن میں 2 خواجہ سرا مردان میں قتل کیا جا چکا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان خواجہ سراؤں کو انصاف دلائے، لیکن آپ خواجہ سراؤں کو تنگ و ہراساں کر رہے ہیں، چاہے وہ مردان کا DPO ہو، چاہے وہ مردان کے پولیس ہو۔ اگر تنگ کرنے کا سلسلہ رکا نہیں گیا، ہم صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے۔ ہم آپ کے اس عمل کے خلاف عدالت جائیں گے، ریڈ پٹیشن جمع کروائیں گے DPO کے خلاف جو مردان میں ہمارے ساتھ ناروا سلوک رکھا گیا ہے ان کی طرف سے، اور پولیس SHO جو صاحبان ہیں ان کی طرف سے۔ لہٰذا میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ مردان میں خواجہ سراؤں کو تنگ کرنے کے خلاف نوٹس لیں DPO کا۔ حکومت خواجہ سراؤں کو جینے کا حق دے۔ تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس پچھلے ہفتے میں ہمارے 4 ضلعوں میں یہ واقعات شروع ہیں۔ ابھی سب سے پہلے مردان کا جو DPO ہے وہ خواجہ سراؤں کو ضلع بدر کر رہے ہیں، اور ان سے جب پوچھا گیا، ان کے ساتھ میٹنگ رکھی گئی تو ان سے جب پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، آپ خواجہ سراؤں کو کیوں ضلع بدر کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے وہاں پر فوکل پرسن زیبا بیٹھی ہوئی ہے، علیشہ بیٹھی ہوئی ہے، میڈم انمول بیٹھی ہوئی ہیں، اور DPO کو بھی چاہیے تھا کہ ان کے جو کمیونٹی کے سربراہان ہیں، فوکل پرسن ہیں، ان کو بلا لیتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کروا دیتے، جس باتوں پہ اس کے خواجہ سرا کمیونٹی کی باتوں پہ اعتراضات ہیں۔ تو بلا وجہ ان کو دفتر سے دھکے مار کے بےعزتی کروا کے ان کو اپنے آفس سے نکالا گیا، اس کی بات نہ سنی گئی، اور الٹا ان کو یہ دھمکی دی گئی کہ سارے مردان کے تاجران کو میں نے اکٹھے کروائے ہیں، اور پیر کے دن جو آج ہم یہ کانفرنس کر رہے ہیں تو یہ 27 تاریخ 6 جون ان کو دیا گیا ہے کہ آپ کو ہم ضلع بدر کریں گے تاجرانوں کے حکم پہ، اور میں اپنے حکم پہ جس علاقے پہ میں ڈیوٹی کرتا ہوں تو اس علاقے میں کنجری یا فنکشن یا خواجہ سرا کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو میں تو اس DPO کو پھر یہ کہنا چاہوں گی ایز اے پریزیڈنٹ اپنی کمیونٹی کی طرف سے، آپ اس علاقے میں ڈیوٹی کریں جہاں پر یہ خواجہ سرا نہ ہو، جہاں پر کنجریاں نہ ہو، جہاں پر فنکشن نہ ہو۔ یہ آپ کو کس نے یہ قانون دیا ہوا ہے، اور یہ قانون آپ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں کہ آپ ایک شہری کو ضلع بدر کروا رہے ہیں۔ ہم سب کا آپ کے اوپر اعتراض ہے، اور ہم IG صاحب سے اور وزیر اعلیٰ صاحب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ اس DPO کے خلاف نوٹس لیا جائے، اور اگر نہیں لیا گیا تو ہم مجبوراً ہائی کورٹ بھی جائیں گے اور سپریم کورٹ بھی جائیں گے، اور اس کے بعد ہمارا اسلام آباد کا دھرنا ہوگا، پشاور میں بھی نہیں، کیونکہ ہم تک چکے ہیں دھرنے دے کے پشاور میں۔ اسی طرح بنیر میں ایک واقعہ آیا، وہاں پہ بھی یہ ہماری انمول ہے، وہاں کی ہماری فوکل پرسن ہے، وہاں پر ہماری صنم بیٹھی ہوئی وہ ہماری فوکل پرسن ہے۔ وہاں پر بھی ایک بلا وجہ پولیس کمیونٹی آئی وہاں پر، اور بلا وجہ فنکشن کے اندر انہوں نے خواجہ سراؤں پہ اتنی لاٹھی چارج کی کہ اس میں خواجہ سرا بے ہوش پڑ گئے، اور پبلک کے لوگوں پہ اتنی لاٹھی چارج کی کہ اس میں ایک بچی کی پاؤں ٹوٹ گئی، اس کو جو ہے آپریٹ ہوا، اس کو جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا گیا، وہاں کے لوگوں کو تنگ کروا دیا گیا، وہ بھی کوئی وجوہات سامنے نہیں آئی، کوئی وجہ نہیں تھی، بلا وجہ اس کے اوپر لاٹھی چارج کروائی۔ اس کے علاوہ سوات میں علماء کرام اٹھے ہیں، انہوں نے ضلع بدر کرنے کا حکم
حکم دیا ہے کہ یہاں سے جو سوات کے خواجہ سرا ہے یہ فحاشی پہ لاتے ہیں، یہاں سے بھی یہ ضلع بدر کریں۔ تو میں گورنمنٹ، موجودہ جو گورنمنٹ ہے ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ لوگ اسکرین پہ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں اس کی پوری صوبے کو لیڈ کر رہی ہوں، چاہے وہ مردان ہو، چاہے وہ کوہاٹ ہو، چاہے وہ چارسدہ ہو، چاہے وہ بنو ہو، چاہے وہ جو علاقہ بھی ضلع بھی خیبر پختونخوا کے اندر آتا ہے، ڈیر اسماعیل خان تک، ہزارہ تک، چترال تک، تو سب کو میں ہی لیڈ کر رہی ہوں۔ تو اگر آپ کو فوکل پرسن سے بات نہیں کرنی، وہ بات پہ نہیں سمجھتی، آپ کی بات ان کے ساتھ نہیں بنتی کسی وجوہات پہ، تو آپ مجھے بے شک بلا دیں، آپ مجھے اپنے ساتھ بٹھائیں کہ آپ اس صوبے کو لیڈ کر رہی ہیں، آپ کے خواجہ سراؤں میں یہ نقصانات ہیں، یہ ختم کریں۔ چاہے وہ اگر فحاشی پہ لاتے ہیں، چاہے وہ آئس یا ڈرگز لیتے ہیں، یا چاہے وہ جس طریقے سے بھی غلط خواجہ سرا ہے، وہ جس چیز غلط باتوں میں ملوث ہے، تو آپ مجھے بلائیں تاکہ میں وہاں کی صفائی کرواؤں، غلط خواجہ سرا میڈیا پہ لاؤں اور وہاں اپنی کمیونٹی سے ختم کرواؤں اور اپنی کمیونٹی کو تحفظات فراہم کروا دوں۔ یہ بات تو نہ ہوئی نا کہ آپ ڈنڈا لے کے آپ تاجران کو اٹھا کے، آپ علاقے کے مشران، ناظمان، ایم پی ایس کو اٹھا کے اور آپ خواجہ سراؤں کو ضلع بدر کر رہے ہیں، یہ کہاں کا قانون ہے؟ اور یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ آپ ڈی پی او ہے، آپ پورے صوبے، آپ ضلع کو لیڈ کیا کریں، آپ کا یہ حق نہیں بنتا۔ آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ تاجران کو بلائیں، آپ خواجہ سرا کی لیڈر کو بلائیں، آپ ان کو بٹائیں، آپ سربراہان کو بلائیں، ان کے درمیان جو اختلاف ہوتے ہیں وہ ختم کیا کریں۔ آپ کو تو یہ نظر نہیں آتا کہ مردان میں 2 خواجہ سرا پچھلے مہینے میں قتل کیے جا چکے، اس کے اوپر تو آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ ان کے فنکشن پہ آپ آ جاتے ہیں، کبھی ڈی جے توڑواتے ہیں، حکومت کی طرف سے ملی ہوئی ہے ڈی جے 50 کروڑ میں، تو ابھی تک آپ لوگوں نے 1 روپیہ ہی نہیں لگایا، وہ فنڈ کہاں گم ہے؟ آپ لوگ کب لگائیں گے؟ اس پہ کب کام کریں گے؟ آپ دیں نا، ان کو نوکریاں دیں، ان کو سکلز دیں، ووکیشنل سینٹر کو لیں کہ یہ کچھ سیکھے، تو نہیں کریں گے فنکشن۔ جائیں تو کہاں جائے خواجہ سرا؟ آپ بھی ظلم کر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی ظلم کر رہے ہیں، عوام بھی ظلم کر رہے ہیں، ہمارے خواجہ سرا کہاں جائے؟ بہت زیادتی ہو رہی ہے ہماری کمیونٹی کے ساتھ، بہت زیادتی۔ خدا را ہاتھ جوڑ کے منت سماجی کرتی ہوں۔ اس سے پہلے بھی زاہد ڈی پی او تھا، زاہد نام تھا مردان کا ڈی پی او کا، زاہد ڈی پی او تھا، اس نے کبھی ان کا فنکشن بند نہیں کروایا۔ ان سے جتنے ہاتھ سے بھی اس سے اچھا ہوتا تھا انہوں نے مجھے بھی بلایا ہے، ان خواجہ سراؤں کو بھی بلایا ہے، جو بھی اس کے ساتھ مسئلے تھے انہوں نے ختم کروائے، ایشو کرے نہیں کروائے۔ ہمارا بھی ٹائم ضائع کر رہے، اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے، خدا رہے یہ سارے ختم کروائے۔ ابھی تو اتنا ایجوکیٹڈ دور آئے، آگے کا سوچیں۔ خواجہ سرا ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ آ چکے ہیں، بات پہ سمجھ رہے ہیں، کافی اویئرنیس سیشن میں دے چکی ہوں، کافی وہ باتوں پہ سمجھ رہے ہیں۔ ایسی ٹائم نہیں ہے کہ وہ باتوں پہ سمجھ نہیں رہے، وہ ایک ٹائم تھا کہ ہمارے خواجہ سراؤں کو یہ اویئرنیس نہیں تھا، ماشاءاللہ اس کو اویئرنیس سیشن ہم نے دی چکی ہوئی، وہ سمجھ رہی ہے۔ 2018 ایڈ کے حوالے سے یہ اس پروجیکٹ سے آپ کچھ اٹھائیں جو 50 کروڑ ہے، ڈیرے ڈیرے پہ آپ سیشن دیں، کچھ گورنمنٹ کے لوگ آپ 2 بندیاں اٹھائیں، اس کو یہ اسکیل دے دے کہ آپ جائیں ان کے ڈیروں پہ جو ہے سیشن دے، تاکہ خواجہ سراؤں کو پتہ چلے۔ اور ابھی جو اس کے جتنے بھی مردان کے ڈی پی او گزر چکے ہیں ان سے کوئی ہماری گلہ شکوہ نہیں، وہ بڑے اچھے انسان تھے، اس سے پہلے بھی ڈی پی او زاہد صاحب تھا، لیکن یہ ابھی کا جو ہے اس کا نام ہے عرفان اللہ، اور اس پہ ہمارا ساری کمیونٹی کا اعتراض ہے۔ آج تو ہم صرف مردان کے، بنیر کے اور سوات کے چند خواجہ سرا آئے ہوئے ہیں بات کرنے کے لیے کانفرنس میں۔ اس کے بعد اگر ہمارے بات پہ عمل نہیں ہوئی تو مجبوراً ہر ضلع سے ہماری کمیونٹی اٹھے گی، اور پشاور سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور چارسدہ، مردان، سوات، کوہاٹ، مردان، جتنے بھی ضلع ہیں ان سب میں ہم پروٹیسٹ کرتے جائیں گے اور ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اور آخری سوال میرا یہ ہے کہ میں گورنمنٹ سے یہ کہتی ہوں کہ جتنی یہ کمیٹی جو بنی ہوئی ہے جس میں آپ نے فیک نام ڈالے ہوئے ہیں کسی این جی او کی طرف سے کہ 50 کروڑ میں وہ ممبران ہیں، نہیں، اس میں وہ بندیاں ہیں۔ ہمارے خواجہ سرا خود اپنے حقوق خود سمجھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو آپ خدا را مجھ سے رابطہ کریں، اور ہماری کمیونٹی کی جو سربراہ ہے، جو لیڈر ہے، جس طرح زیبا ہے، جیدی گرو ہے، لیلا ہے، فرزانہ ہے، ارشدئی ہے، ان 4-5 کو اکٹھا کروا کے ان کے نام ڈالے جائے، نہ کہ آپ کسی اور عورت یا میل یا فیمیل کے اس میں جو ہے نام ڈالے جائیں۔ مجھے اتنا تک پتہ چلا کہ جو 50 کروڑ روپے کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں ایک ادارے نے اپنی طرف سے نامز دیے ہوئے ہیں، نام نامینیٹ کروا دیے گئے، لیکن یہ غلط ہے۔
ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہ تو وہ خواجہ سرا ہے اور نہ وہ کبھی خواجہ سرا بن سکتے ہیں. اور آج میرے ساتھ سب اس بات پہ متفق ہے کہ آپ سب چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنی کام خود لڑیں, اپنی بات خود کروائیں, اپنا جو پروجیکٹ ہے وہ خود اپنا کریں. جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ ان سب کے لیے ہم نے ایک ادارہ رجسٹر کروایا ہوا ہے, منزل فاؤنڈیشن. اس کے تمام ممبران یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ آئے ہیں اور کچھ نہیں آئے. تو منزل فاؤنڈیشن کے ساتھ کنٹیکٹ کروائیں اور ان کے ساتھ ہی یہ پروجیکٹ کی کمیٹی بنائیں, ان کے نام نامینیٹ کروائیں اور وہ بذات خود اپنے استعمال کرنا خود جانتے ہیں. چاہے اگر وہ سیلون کھلوانا چاہے, چاہے وہ بوتیک کھلوانا چاہے, چاہے وہ کلینک کھلوانا چاہے. HIV کے حوالے سے ہمارے ساتھ ایسے ایجوکیٹڈ خواجہ سرا بھی ہیں جو کہ انہوں نے HIV کی ٹریننگ لی ہوئی ہے, وہ کر سکتے ہیں, کلینک چلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایسے بھی ہیں جو لیزر ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں, جو اسکن ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں, جس میں بوٹاکس ہو گئی, ٹرانسپلانٹنگ ہو گئی. بہت سی ایسی ایشوز ہیں جو ہمارے خواجہ سرا بذات خود بھی کروا سکتے ہیں. تو ان کے لیے کچھ کلینک کھلوا دیا جائے. اگر کسی کو کوکنگ آتی ہے تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا ہوٹل کھلوا دیا جائے. تو یہ کون سی بات ہے جو آپ کے ساتھ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں آپ کہتے 50 کروڑ کا اعلان ہو چکا, بل پاس ہو گیا, اس میں یہ جینڈر ایکس کے حوالے سے بات ہوگی. یہ ساری فیک من گڑت باتیں ہیں. آ کے ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. کبھی اس میٹنگوں میں ہمیں نہیں بلایا گیا. جان بوجھ کے اپنی طرف سے یہ ڈراپ بل پاس نہ کیا کریں. ہمیں بلائیں, ہم خواجہ سراؤ کے سربراہ, ہمیں بلائیں, ہمیں ان میں بٹھائیں. یہ ساری من گڑت اور یہ فیک باتیں چھوڑ دیں. اور کب تک آپ ان کو لڑزائیں گے اور اس طرح لٹکا رہے گا یہ 50 کروڑ. ان کو رکھے بینک میں انڈورمنٹ فرسٹ شروع کریں. ہمارے ساتھ اوریج خواجہ سرا ہے جو کہ بیمار لاچار پڑے ہوئے ہیں, فنکشن تو ہو ہی نہیں رہے, ملک کے حالات سخت, سچویشن سخت, حالات خراب ہیں. تو وہ جائیں تو کہاں جائیں؟ اسی سے ہی اپنا روزگار چلائیں گے نا. جی تھینک یو. زمان میں ډمان مول د مردان فوکل پرسنټ یم د دې نه مخکې بل ډي پی او زاهد صاحب کله به چې د هغه په ټایم کې مونږ لاړو انټرۍ له مونږ له به صحیح انټرۍ راکړه, د انسان په نظر به مونږ ته کته اور مونږ به هغه په وخت کې ډېر زیات خوشحاله, مونږ ته به پوره خپل حق میلاوېدو. 2 میاشتې وشوې کله نه چې دا ډي پی او بدل شوی دی عرفان الله, کله نه چې دا ډي پی او را بدل شوی د په حکومت کې مونږ ته انټرۍ نه میلاوي. چې فنکشن ته لاړ شو, فنکشن والا خلک د کور نه را بهر کې هغې له بې عزتي وکړي, هلکانو له زنانو له ټولې فیملي له پولیس ورپسې بوځي. مونږ فنکشن ته نه بوځي, زمونږ چې کوم د رهایش ځایونه دي هلته پولیس والا راځي, بار مونږ له بې عزتي کوي, مونږ وهي, مونږ ټکوي, مونږ ته کنځل کوي. بیا چې کله مونږ میټینګ له لاړو د ډي پي او صاحب چې مونږ سره به کښېني خبرې اترې به وکړي, دا کیسه به راله ختمه کړي, دا کومه مسله چې مونږ سره شروع ده. نو ډي پي او صاحب بالکل مونږ ته د انسان په نظر نه کته, دکې راکړه, د خپل آفس نه بهر راویستو. نو د موجوده ګورنمنټ نه مونږ خواست کوو اور اپیل کوو چې مونږ ته داسې افسران نه راولي چې هغه مونږ ته د انسان په نظر نه ګوري. څنګه چې هم ښځو سړو ته حق میلاویږي, انصاف میلاویږي, دغه شان مونږ خواجه سراو ته دا ډي پي او د انسان په نظر نه ګوري. نو موجوده ګورنمنټ نه مونږ خواست کوو, اپیل کوو چې داسې افسران دې مونږ ته نه راولي, داسې کس دې راولي چې هغه د عوام د خوښې کار کوي او زمونږ د خدمت کولی شي. دا نه زمونږ خدمت کوي, الټه زمونږ خلاف خلکو سره ولاړ تاجران او داسې خلک راولي چې زمونږ خلاف د انسانیت خلاف هغې مونږ ته په مخامخ کنځل کوي, دوی ورله شاباسۍ ورکوي. او بله دا چې کمې دفعې زمونږ وشي اکثر له په تاڼو تحصیلونو کې, نو هغه داسې وي چې دی پولیس ټول افسران دی پوه کړي, د ډي پي او نه یېرېږي, او ورته وایي چې 302 دفعه وي نو دی 107 لیکي. هر دفعه کې فرق وي, هر یو کار کې فرق وي. مونږ سره پوره وایس شته, پوره ویډیو شته د دې. اور بله دا چې مونږ له د مرګ دمکیان هم راکوي, که تاسو زمونږ خلاف کانفرنس وکړو یا پریس کلب ته لاړو یا هم احتجاج وکړو, نو مونږ به تاسو وجنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بنیر سے آئی ہوں, انمول نام ہے میرے, اور ادھر ہمارے ساتھ بہت مشکلات ہیں. ہمارے جو پولیس ہے وہاں کے, وہ ہمارے ساتھ اچھے سلوک نہیں کرتے اور فنکشنوں پہ آتے ہیں اور ہمارے خواجہ سراؤ کو بہت مارتے ہیں. اور پچھلے دن تقریباً 4 دن پہلے ہم فنکشن پہ ڈانس کر رہے تھے, تو اوپر سے پولیس آئے اور ہمارے اوپر لاٹھی چارج کی. پتہ نہیں اس نے کچھ کہا بھی نہیں تھا کہ یا فنکشن بند کرو یا ڈی جے بند کرو, ڈائریکٹ آئے اور ہمارے اوپر اس نے لاٹھی چارج شروع کی. اس میں ہمارے تقریباً 4 خواجہ سراؤ تھے, وہ بے ہوش ہو گئے تھے, اس کے سر پہ ڈنڈے مارے تھے اور ہمارے ساتھ بہت بدسلوکی ہو رہی ہے. اور ابھی ادھر فنکشن بھی بند ہو گئی ہے. تو ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ جو ہمارے ادھر ڈی پی او صاحب ہیں, ڈی سی صاحب ہیں, اے سی صاحب ہیں, اس سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے خدا را ہمارے فنکشن کھول دیں. ہمارے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے علاوہ ڈانس کرنے کے, ہم کوئی نشہ نہیں کرتے, ہم کوئی اڈا نہیں چلاتے. ادھر سب کو پتہ ہے ادھر کوئی غلط کام نہیں ہوتے بنیر میں. اور اگر کسی کو کوئی شکوہ ہے, گلا ہے, تو ہمارے سامنے آ کے ہمیں بول دے کہ یہ شکوہ ہے ہمیں, ایسے اوپر سے ہمارے فنکشن پہ نہیں آ جایا کرے
कि हमें मार दे या कोई हमें नुकसान पहुंचाए, तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि उधर की जो ख्वाजा सराय उसको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए. थैंक यू. نو داسې زمونږ چې زمونږ د نور خو زمونږ د رزق سره دغه نشته ذریعہ، صرف زمونږ فنکشنز دي او هغه فنکشن چې کم دي نو هغه مونږ ډیر زیات په سخته باندې حاصلو. د واده الک راولو تانې ته د هغه چې کم دي نو انټری کیږي یا مونږ خپل انټریو کو د هغه کم ایریا چې مونږ زو الته کې انټریو کو نو هغه ځای پولیس چې کم دي نو هغه مونږ سره چې کم دي کم بیهیو مونږ سره کوي یا زمونږ کم ټایم ویسٹ کوي چې الته لاړ شو پروګرام لنو یو لس شل منټه یا زمونږ دوګانې یا درېګانې زمونږ د مزدوري یا شوي یا نه شوي نو بیا چې کم دی نو پولیس په لار کې ودرېږي نو هلکان هم نیسي چې کم د پروګرام کسان یې هغه هم نیسي او خواجه سران ډېر زیات ټارچ کوي. بل مونږ لاړو فریاد دپاره چې کله مونږ ډي پي او له فریاد لړ زمونږ فریاد نه اورېدو هغه الټه وویې چې تاسو مونږ تاجران کینو کوم چې د جرګې مشران دي کینو آل مردان ډسټرک د هغې نه پس به زه هغې تاسو سره کینوم د هغې نه پس به زه فیصله کوم چې تاسو ضلع درکم او که نه په ضلع کې ایډ کما. نو آیا موږ د دې پاکستان سټیزن نه یو یا موږ د پښتنو په کور کې نه یو یا زمونږ داسې کومه غټه ګناه موږ کړې ده چې د هغې سزا موږ ته میلاویږي؟ موږ خو د کور نه بار خلک یو، زمونږ کورونه نشته، زمونږ صرف بالخانې دي او د هغې خرچې دي ډېرې زیاتې، کوم په 15,000 میلاویږي هغه موږ چې کم دی نو په 25,000 لو، صرف د دې وجې نه چې موږ بې استري یو او هر سړی په موږ راځي په موږ باندې اټیک کوي، کو هغه عوام دي او کو هغه حکومت دی. خو زما د مردان ډسټرک چې کوم حواله سره بس دا خبرو کوم چې مونږ ته ډیر زیات انتهایی تکلیف دی په مردان ډسټرک کې. بل دا مردان په کې پی کې نه دی، د نور ضلعو د پاره ایس پی شته او زمونږ د پاره ایس پی نشته. زه سوشل ویل پر تطلب ما میډم راغوخته به زما د پاره قانون جوړ شوی دی، هغه قانون تر اوسه پورې نه پالو کوي. کم چې افسر بالا دي د مردان ولې نه پالو کوي او مونږ ته د انسانیت په نظر ولې نه ګوري؟ مونږ په روډونو نه ګرځو، مونږ په پارکونو کې نه ګرځو ځکه چې مونږ ته دا اعتراض نه دي، ځکه چې مونږ خواجه سرای مونږ ته بد دغه کوي. نو لہذا زمونږ د مردان د پاره د سپیس نرمه شي، مونږ هم سټیزن یو، پښتانه د پښتنو په کور کې په زمونږ معاش صرف نو هغه ناچ غانا ده او هر ځای کې خو خراب خلک کو په مردان کې خراب خواجه سرای نو هغه دی راشي خو قانوني کاروي دی خو اثر به جا مونږ نه تنګي ځکه چې زمونږ رزق مکمل بن شوی دی او مونږ خپل رزق کولاویدو د پاره میډم لراغلیو او مونږ ته پریاد کو چې مونږ له خبر نه ټیم واله مونږ په مردان کې د پریس کلب کول شو خو نه زمونږ आवाज نه اوچته دو ځکه چې مونږ کم ناس نو زیاتره یتیمانان یو. زمونږ د پاره چې کم دینو ادارې کولو شوی دی هغه مونږ له چې کم کس اداره چلی هغه چې کم دی پند وروړي او ځان له خرج کوي په مونږ باندې اوسه پوری چام پند خرج نکو او ما میډم ته پرونه مو چې کم پند مونږ د پاره ریلیز شوی دی هغه زمونږ د پلاهي بهبود د پاره ول نه استعماليږي. بل زمونږ اول خواجه سره چې کم دی هغه به کور دی هغه بیمار دی هغه مختلف قسم بیماری دي دا هغه د پاره هغه پند ول مونږ ته نه دغه کیږي چې د دې د پاره کونډونه کولو کی او مونږ میاشتې یاد ده کوم اول خواجه سره دی هغه پیسې رالي. تھینک یو سو مچ. اردو میں بات. اچھا جی، بات جو علیشہ اور انمول نے کہا انہوں نے یہ کہا، آپ کہہ رہی تھی کہ اردو میں بولو تو میں اردو میں بات کر لیتی ہوں. وہ ببلی بھی بتا دیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے جو بات کی وہ کہہ رہے کہ ہم جب فنکشن پہ جاتے ہیں تو ہم انٹری بھی کرواتے ہیں تانے سے اور جب وہاں پر فنکشن پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر پولیس جو دوسرا تانا اس علاقے کے ساتھ آتا ہے وہ آ کے ہمارے ساتھ لاٹھی چارج ہمارے اوپر کرواتا ہے اور جب بعد میں ہم فنکشن سے آتے ہیں تو راستے میں لوگ بھی ہمیں ہراساں کروا دیتے ہیں، ہمارے ساتھ اوپر تشدد بھی کروا دیا جاتا ہے. اور جب ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ فنکشن نہ کریں، آپ ڈی پی او نہیں چھوڑ رہا، ڈی پی او سے بات کریں. اور جب ڈی پی او کے پاس ہم جاتے ہیں تو ڈی پی او ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ کے اوپر تاجران کے جو یہاں کے بازار کے بڑے ہیں انہوں نے آپ لوگ کے اوپر اعتراضات کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے ضلع بدر کروائیں، ان لوگوں نے فحاشی پھیلائی ہوئی ہے، یہ لوگ جان بوجھ کے یہاں پہ فنکشن کر رہے ہیں. تو ان کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ میدان میں کانفرنس رکھنے سے ہماری کوئی بات نہیں سنی جا رہی، پشاور میں اس لیے رکھا گیا تاکہ میڈیا سوشل میڈیا ہمیں اچھا کوریج دے دیں، ہماری بات جو ہے وہ آئی جی صاحب اور وزیر اعلیٰ میں جو وزیر اعلیٰ ہیں ان تک پہنچے اور ہماری اب بات پہ جو ہے عمل ہو جائے. تو ابھی ببلی بھی بات کرے گی، اس کے بعد اینڈ میں ایک اور بات کروں گی. چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ببلی خان ہے اور میں مردان سے بلانگ کرتی ہوں
اور میری بات سنیں, جس وقت ہم مردان میں رہتے ہیں اور کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہو تو ہمارے جو اونر ہیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. تو اسی طریقے سے ہم نے میڈم فرزانہ کو اپنے لیے بلایا اور ایس پی عدنان صاحب سے ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ رکھی اور ان کے ساتھ جب بیٹھے ہیں تو بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی آپ کے ایشوز ہیں ان کو ہم حل کرتے ہیں, آپ اس طریقے سے کریں جو شادی بیاہ کے فنکشن ہیں ان کے بغیر وہ آپ فنکشن کر سکتے ہیں, چاہے انگیجمنٹ کے ہوں, چاہے اپنا کسی کی سنت ہو, چاہے وہ نکاح کا ہو یا شادی کا ہو. تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ گئے. انہوں نے ہمارے سامنے سبھی تھانوں کو کال کیا اور لیکن اس کے بعد اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن جب متعلقہ سٹی تھانہ سے میں ہم انٹری کرواتے ہیں اور متعلقہ تھانے جہاں پہ پروگرام فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں ڈی پی او کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں ہے, ہم ڈی پی او کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے اور ڈی پی او نے ہمیں منع کیا, ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے اور آپ فنکشن یہاں پہ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا کیا ہم پاکستانی سٹیزن نہیں ہیں؟ کیوں نہیں؟ اور کیا ہمارے حقوق نہیں ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ اور ہم لوگ کن لوگوں سے پیدا ہیں اور کن میں سے ہیں؟ اور اس چیز کا سوال ہے کیا ہمارے حقوق نہیں ہیں جس طریقے ایک فیمیل, میل اور ایک ٹرانسجنڈر کے حقوق نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے؟ تھینک یو. مردان میں ہم اس کے بعد ہم وہاں بھی کانفرنس کریں گے. آج یہاں سے ہماری ابھی پریس کلب سے لے کے ہائی کورٹ تک پرامن دھرنا ہے, ہم دھرنا دیں گے. اس کے علاوہ جو ہے اگر ہماری بات پہ عمل نہیں کی گئی ہم مردان میں بھی جو ہے وہاں پر بھی کانفرنس کریں گے اور وہاں پر بھی ہم پرامن دھرنا دیں گے. ہم پرامن لوگ ہیں, پرامن چاہتے ہیں, اپنی زندگی جینا ہے اور جینے دینا ہے, ٹھیک ہے. تو جب ہم کوئی سی چیز کی ڈیمانڈ آپ لوگوں سے نہیں کرتے تو خدا را آپ بھی ہماری کمیونٹی کو باعزت جو ہے اپنا روزگار کے لیے چھوڑ دیا کریں. اور اپنی کمیونٹی کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ شادی بیاہ کا فنکشن نہ ہو. یہاں پر ہمارے فوکل پرسن آئے ہوئے ہیں, ان سب سے بھی درخواست ہے میری کہ شادی بیاہ کا فنکشن نہ ہو. اور بلا وجہ آپ لوگوں نے کسی کیتوں میں فنکشن بنایا, اپنے آپ سے گئے فنکشن نہ, کسی کی شادی بیاہ نہ ہوئی اور آپ نے فنکشن کیا, تو میں بذات خود ایز اے پریزیڈنٹ اس کے اوپر قانونی کارروائی بھی کروں گی, کیونکہ آپ پوری کمیونٹی کو بدنام کر رہے ہیں, آپ فنکشنوں کا سلسلہ خراب کروا رہے ہیں. تو میں ڈی پی او کو خود کہہ رہی ہوں وہاں کے علاقے کا, اس ضلع کا, کہ وہ بذات خود یہ اسٹیپ اٹھائیں, اس کے اوپر لاٹھی چارج کروائے. ان کا پوچھنے والا پھر کوئی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں آپ کے ساتھ ہوں. جو لوگ شادی بیاہ کے فنکشن کے علاوہ اگر کوئی فنکشن بنائے جدھر تمبو لگائیں, وہاں پر کوئی ایسی سٹکس لگائیں کہ وہاں پر لائٹیں لگائیں, ڈی جے لے کے جائیں, میدان بنائیں اور وہاں پر شغل بنائیں اور لوگ آئیں اور تماشا بنائیں جس طرح سرکس ہوتی ہیں, تو اس بات کی میں سخت خلاف ہوں, اس بات کی میں سخت نوٹس لے رہی ہوں. تو مردان میں جتنے بھی ڈیرے دار ہیں سب یہاں پر موجود ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان باتوں ان کاموں سے باز آ جائیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو میری یہ بات بری لگتی ہے تو پھر آپ کے لیے میں کڑی نہیں ہوں گی, میں آپ کے لیے بات نہیں کروں گی, کیونکہ یہ حق سچ کی بات ہے. آج جتنا بھی فساد پھیلا ہوا ہے وہ ہماری کمیونٹی سے اسی مسئلے سے پھیل چکی ہے کہ ہمارے ڈیرے دار خود بذات خود جا کے اپنے آپ سے فنکشن بنواتے ہیں, 10-20 خواجہ سراؤں کو میسج کروا کے ان کو بلوا دیتے ہیں, وہاں پر ایک ہنگامہ بنا دیتے ہیں, وہاں سے راستے میں آتے ہوئے کبھی اس کے اندر پستولیں چل جاتی ہے, کبھی اس کے باہر فنکشن کے باہر جو ہے مسئلے پڑ جاتے ہیں, کبھی ٹرانسجنڈر کا کسی کے ساتھ ایشو ہوتا ہے, اسی فنکشن سے آتے ہوئے اس کو راستے میں کوئی اٹھا دیا جاتا ہے. تو مسئلہ کس کے لیے بنتا ہے؟ اسی ڈیرہ دار کے لیے بنتا ہے, اس جگہ کے لوگوں کے لیے بنتا ہے, اس ضلع کے لیے بنتا ہے. تو خدا را ہماری کمیونٹی کو بھی مجھے جو ہے ریکویسٹ ہے کہ اس باتوں سے باز آ جائیں. اور آج کے بعد مردان میں کسی خواجہ سرا نے اپنے آپ سے فنکشن بنایا اور مجھے پتہ چلا کہ اس نے فنکشن بنائے, میں سارے خواجہ سراؤں کو اکٹھا کر کے ان کے ڈیرے کے پیچھے جاؤں گی اور ان کو وہاں پر ذلیل اور خوار کروں گی. تھینک یو سو مچ. ہمارے حقوق ہمیں چاہیے, ہمارے حقوق ہمیں چاہیے, ہمارے حقوق ہمیں چاہیے. خواجہ سراؤں کو حقوق دو, 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 مردان کو حقوق دو, مردان کو حقوق دو, انصاف دو, مردان کو مردان کو انصاف دو, ڈی پی او سے انصاف دو, ڈی پی او سے انصاف دو, مردان ڈی پی او سے انصاف دو, مردان ڈی پی او سے انصاف دو, مردان ڈی پی او سے انصاف دو. مردان پولیس ہائے ہائے, مردان پولیس ہائے ہائے, مردان پولیس ہائے ہائے, مردان پولیس ہائے ہائے,
पुलिस मर्दान 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 DPO मर्दान DPO मर्दान DPO मर्दान DPO झूठी हुकूमत झूठी बातें झूठी हुकूमत झूठे वादे 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 ख्वाजा सराफ को इंसाफ दो ख्वाजा सराफ को इंसाफ दो ख्वाजा सराफ को इंसाफ दो मुनीर पुलिस शेम शेम मुनीर पुलिस शेम शेम मुनीर पुलिस शेम शेम मुनीर पुलिस शेम शेम मर्दान पुलिस मर्दान पुलिस मौजूदा हुकूमत मौजूदा हुकूमत मौजूदा हुकूमत 50 करोड़ के नाम पे 50 करोड़ 50 करोड़ प्रोजेक्ट 50 करोड़ प्रोजेक्ट 50 करोड़ प्रोजेक्ट مونږ مطالبه ده چې کوم د مردان DPO دی هغه د ضلع بدر چې بل DPO دی راشي دوی دې نه ضلع بدر کوي دوی به چېرته دي حکومت دوی له کورونه ورکړي دي شیلټر هوم یې ورکړی دی څه یې ورکړي دي دوی وایي یو پکې د پېټرول د بوتل راوړی دی په تاسو سره دا شمېر کړو هغه به یې نن د اسمبلۍ مخې ته په ځان اړو ځان په دومره احتجاجونو باندې تنګ شو ستړي شو موږ مطالبې مو کړې ډېرې مطالبې زموږ یو هم نه پوره کېږي د اسمبلۍ مخې ته